السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں سماج کے اندر جب ایک بھائی آگے بڑھتا ہے، مال کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو یا کسی بڑے پد کے اعتبار سے ہو یا عہدے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی فیلڈ میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو دوسرے بھائی ان کو دیکھ کر اس کے دلوں کے اندر جلن سا پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ان کے سامنے تو ظاہر نہیں کرتا ہے، ان کے سامنے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ساری باتیں موجود رہتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتلا دیجیے ہم لوگوں کو۔ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اس طرح کی بیماری بہت عام ہے۔ جی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، اور دلوں میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ کاش کی اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی ترقی دیتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، خدائی بخشش اور خدائی اعزاز ہے، جی جی، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی بندہ ٹال نہیں سکتا ہے۔ حسد کرنے والا گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اعتراض انگشت اٹھائی کرتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ منظور نہیں۔ دنیا پوری کی پوری ایک طرف ہو جائے اور خدائی فیصلے پر نکیر کرنے لگ جائے تب بھی خدا کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا ہے، اقبال باقا نہیں کر سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک جس کو جو چاہتے ہیں اپنے فضل سے، اپنی بخشش سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کسی کو ترقی دیتے ہیں، کسی کو تنزلی میں رکھتے ہیں۔ جی، اللہ پاک کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، کسی کو علم سے محروم رکھتے ہیں۔ جی، کسی کو اللہ پاک خوب مال و دولت دیتے ہیں، بے حساب روزی دیتے ہیں، کسی کو اللہ پاک بہت کم دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حسد کرنے والا لاکھ کوشش کر لے، جتن کر لے اور چاہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو اتنی نعمت ملے گی، اتنا انعام ملے گا، اتنی بخشش ملے گی۔ اور یہ بندہ خود اللہ کے فیصلے پر انکار کر کے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر کے خود اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں وہ خود کیا ہے؟ مجرم بن جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حاسد خود اپنے حسد کی آگ میں جل کر کے راکھ اور خاک ہوتا رہتا ہے، اس کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل صحیح بات۔ اس لیے کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر، بلکہ خوش رہنا چاہیے اور دعا دینی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے، آپ آگے اور بڑھیں۔ اور ایسا کرنے سے خود اپنے اندر بھی اللہ پاک جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے بھلا چاہتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ بھی بھلائی کرا رہا ہے، اور جو دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں وہ خود اپنی جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسوائی میں ڈالتے ہیں، اپنی ناکامی کو دعوت دیتے ہیں۔ جی جی بالکل، اپنی ناکامی کو دعوت دیتے ہیں۔ اور تو اس طرح کے سماج اور معاشرے میں بیماری ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دے۔ جی جی آمین۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد کی بیماری، حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اور اپنی نیکیوں کو برباد کریں؟ جو نیکی بھی کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ حسد جیسی بیماریوں سے بچیں، خود بھی سکون میں رہیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی سکون کی زندگی گزارنے دیں، اس کو خوشی کی مبارکبادی دیں، اس کے بڑھوتری پر، انعام کے ملنے پر راضی رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے انعام میں اور اضافہ کرے، تاکہ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی، سبوں کو بھی اللہ پاک نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ خدائی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔